بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے سارے مقاصد کلیہ رجوع اللہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو، وکیل سے پہلے خدا سے مشورہ لو، دکان سے پہلے اللہ سے مانگو، ذرائع سارے بعد میں اختیار کرو، پہلے دعا کر لو۔ ان اسباب میں برکت ہوگی اور اس کا اجر بھی اللہ جل شانہ سے ملے گا۔ یہ تعلق کی چیز ہے، اسی سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور اسی سے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ، ترقی ہوتی ہے، اسی سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور بہت سہولت کے ساتھ آدمی ایمان کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کلید کہا گیا ہے، کلید، چابی۔ چابی کا کیا کام ہے؟ تالا کھولتی ہے، تالا کھولا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، اب چارپائی بھی ہے، فریج بھی ہے، پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے، ہزار نعمتیں، آرام سے سو، نانا ہے، تقاضا ہے۔ ان سب تک رسائی کی بنیاد یہ چابی تھی۔ چابی نہ ہوتی تو تالا نہ کھلتا، دروازہ نہ کھلتا، وہ سب کچھ اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ تعلق کی کلید یہ دعا ہے۔ سارے مقاصد، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جیسے ابو سے پوچھتے ہیں، ابو یہ کام کروں، ابو مجھے جانا ہے، چلا جاؤں، تو تعلق کی چیز ہے اللہ جل شانہ سے۔ اس پوچھنے کو دعا کہتے ہیں۔ پوچھے بھی، دعا بھی مانگے کہ اللہ فلاں جگہ جانے کا ارادہ ہے، جاؤں، اس میں دین دنیا کی بھلائی ہے، اس کا ہم استخارہ کہتے ہیں۔ یہ کام کروں، میرے لیے دین دنیا کے اعتبار سے یہ اللہ بہتر ہے، آپ کے علم میں، میرے علم میں تو نہیں۔ ممکن ہے ایک چیز کو میں اچھا جانوں، وہ میرے لیے اچھی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے ایک چیز کو میں ناپسند کروں حالانکہ وہ میرے لیے بہت بہتر ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار جانو، ناپسند کرو، تمہیں پسند نہیں، جبکہ وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ عالم، ماں باپ کو ناراض کیا یا راضی رہے۔ ایک لڑکی نے محبت کی شادی کی، آج کی محبتیں بھی ایسی ہی ہیں،
تو پتہ نہیں کیسے شادی کی ہوگی. ظاہر ہے چٹ پٹ شادی تو نہیں ہوتی. محبت کی شادی کا کیا مطلب؟ تعلقات جڑے ہوں گے، رابطے ہوئے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا. شادی کو 2-4 سال گزرے نہیں، 1-2 بچے ہوئے نہیں، جوان شوہر ہے، اس کو سنگین بیماری لائے کوئی، اور چند دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے چلتا بنا. تو جب تم محبت کے نام پہ ناجائز رابطے کر رہے تھے، محبت کے نام پہ جو تمہارے ناجائز تعلقات تھے نامحرم کے ساتھ، یہاں تک فرمایا کہ حسن بصری رحمہ اللہ اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جانتے ہیں سبھی؟ کون نہیں جانتا؟ سبھی جانتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جو اپنے درجے کی ولیہ ہیں، یہ دونوں اکیلے ہوں گے نا تو تیسرا شیطان ہوگا. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ایسے بلند مقام والے مرد اور عورت، یہ بھی اگر جمع تنہا ہوں گے تیسرا ان میں شیطان. تو جب تم دونوں کے درمیان شیطان تھا، تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا؟ اللہ سے تو پوچھتے ہی نہیں کہ اللہ اس میں خیر ہے یا نہیں. وہ نشہ چڑھا ہوا ہے محبت کا. نام محبت کا ہے، اصل نشہ شیطان کا ہے. اب اتر گیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ سے تعلق جوڑا ہوتا. جب اللہ نے کہہ دیا آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بہت ممکن ہے تم بہت پسند کر رہے ہو جبکہ وہی چیز تمہارے حق میں بہت بری ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم دی. اللہ سے مانگو کوئی بھی کام پیش ہو. بھئی شادی سے بڑا کام کیا ہوگا؟ زندگی برکت آتی ہے. تو محبتوں کے نام پر شیطانی تعلق یہ بنیادوں میں مت ڈالو. اپنی ازدواجی زندگی کی بنیادیں برباد مت کرو. اللہ سے پوچھو کہ اللہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب. اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، میں تو عاجز ہوں. آپ جانتے ہیں، میں تو لا علم ہوں. آپ علام الغیوب ہیں. تو اللہ اگر دین دنیا کے اعتبار سے یہ میرے حق میں بہتر ہے، آج اور آئندہ کے اعتبار سے یہ میرے حق میں بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، آسان فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اور اگر تیرے علم میں یہ میرے حق میں شر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے، آگے کے اعتبار سے، تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. عجیب رحمت للعالمین ہے، کیسی تربیت ہے. بسا اوقات آدمی کے حق میں ایک چیز صحیح نہیں ہوتی اور وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ نہیں ہو جائے ہو جائے.
پریشان ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا، اللہ کے لیے وہ کام تمہارے حق میں بہت خراب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے بھی اس سے دور کر دے، یعنی میرے دل دماغ سے اس کو نکال دے، اس کی فکر کو ہی نکال دے کہ میں اس کے پیچھے پڑا رہا، اور اس کو بھی، اس کام کو بھی مجھ سے پھیر دے، مجھے بھی اس سے پھیر دے، اور جہاں میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہاں پہنچا کر مجھے خوشیاں عطا فرما. تو جس کام میں رجوع اللہ ہوگا، جس کی بنیادوں میں رجوع اللہ ہوگا، ایک تو اللہ جل شانہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، عافیت عطا فرمائیں گے، اور دوسرا یہ رجوع اللہ باعث اجر ہے، باعث تعلق ہے اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ بے پناہ تعلق اور یقین کا ذریعہ ہے یہ. اور یہ اس حاجت سے، ضرورت سے بڑی حاجت اور بڑا کام ہے جو ہو گیا. کسی حاجت اور کسی ضرورت کے موقع پر اللہ سے لو لگانا نصیب ہو جائے تو یہ اس کام سے تو بڑا کام ہے جو اللہ نے کروا دیا. تو بار بار روزانہ ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر کام، ہر موقع پر جب یہ اللہ سے رجوع کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے پوچھ کر چلنا، اس کا اہتمام کرے گا تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا بے پناہ تعلق نصیب ہوگا، رحمتوں کا سایہ نصیب ہوگا، اور تم زمین پر جو چل رہے ہوگے تو اللہ جل شانہ کی چاروں طرف سے مدد اور نصرت کے ساتھ چل رہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب کرے. اب چار زانوں بیٹھ جائیں قبلہ رخ ہو کر دھیان کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اللہ کا پاک نام.